تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک نئی صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہمارا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت والے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے، ان کی دست بوسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کے اندر ہم الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے ہیں، اور بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، ويمنعون
يمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ جی تلاوت قرآن کریم ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک کلام انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و فاطمہ ستا رہا ہے، مجھے بلا لو شاہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، مجھے بلا لو شاہ مدینہ، ہجر کا غم ستا رہا ہے، نہیں تمنا مال و دولت، نہیں مجھے خواہش حکومت، نہیں تمنا مال و دولت، نہیں مجھے خواہش حکومت، میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے، میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے، مجھے بلا لو شاہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، جھولی خالی یہ شاہ عالی،
کھڑا ہے در پر تیرا سوالی ہے جھولی خالی اے شاہ علی کھڑا ہے در پر تیرا سوالی غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے صبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا صبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو تمنا یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی سبحان اللہ عازمین حج زائرین مدینہ الحمدللہ سوئے حرمین روانہ ہونا اسٹارٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بڑی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اس در پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ایک بار دو بار نہیں بلکہ بار بار اس در پاک کی با ادب با ذوق حاضر نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن ہم مزید بھی کلاموں کو شامل کریں گے ناظرین اگر آپ ہمارے نعت خوانوں سے مزید کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو نمبر ہے 8286252626 اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کیجئے یا اپنی وائس آپ بھیج دیجئے جو آپ کلام سننا چاہتے ہیں جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو آپ کے کلام کو انشاءاللہ ہم سنانے کی پوری کوشش کریں ناظرین آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے 2 ذوالقعدہ جی ہاں اور 2 ذوالقعدہ جو ہے یہ بڑی ہی عظمت والی تاریخ ہے اس تاریخ کو نسبت ہے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت خلیفہ اعلیٰ حضرت انتخاب اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا حکیم مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت مشہور ہے صدر الشریعہ کے لقب سے آپ کو بہت زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے اور ابھی بھی کوئی لوگ اگر ان کو نہیں پہچان پائے ہوں تو اگر میں یہ کہوں کہ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں انہی کا آج ہم تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں تو بہار شریعت ایک ایسی عظیم کتاب جس کو عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے اس کتاب کو جس شخصیت نے تحریر کیا ان کا نام ہے حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آج 2 ذوالقعدہ ہے اور حضرت کا آج یوم عرس ہے تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ الرحمن آج ہم ان کی سیرت ان کا کردار
ان کا سنتوں پر عمل کرنے کا انداز، ان کا اخلاق کریمانہ، ان کا جدول کیا ہوا کرتا تھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہر بار کی طرح آج بھی دو مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انشاءاللہ الرحمن اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے ندیم مدنی صاحب. ندیم بھائی تشریف فرما ہے. ندیم بھائی سے انشاءاللہ الرحمن آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے مظفر بھائی بھی ہیں، یہ بھی ساتھ میں شریک رہیں گے. تو آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہوں، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. تو بلا تاخیر میں بڑھوں گا ہمارے ندیم بھائی کی جانب، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ تعارف اگر آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بنائے ہوئے، نکھارے ہوئے، یوں کہہ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بہت سارے احسانات جو امت پر کیے ہیں، انہی احسانات میں سے، انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بھی ہیں. سبحان اللہ. 11 سال جو اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہا ہو علی بھائی، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ. اس کے تقوی پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اگر ہم فتاوی رضویہ شریف کا ایک صفحہ نہیں بلکہ چند سطریں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک وہ بولتے ہیں نا، ایک وہ جنون سا پیدا ہوتا ہے، ایک وہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے اعلیٰ حضرت کی یہ سطریں پڑھی اور اس میں بعض اوقات تو چند سطروں میں علم کے وہ دریا بہہ جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے ہو سکتا تھا کہ کہیں اور جاتا تو یہ چیزیں نہ ملتی، کیونکہ ہے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ویسا قلم. وہ کسی 11 سال وہ ایک شعر بھی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ کوئی بندہ گزار دے نا تو 100 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ ایسا ہی ہے. 11 سال انہوں نے گزارے. سبحان اللہ. کیا بات. اور انتخاب رضا آپ نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وقت کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کے علم پر بھی کلام کیا، ان کے اجتہاد پر کلام کیا، ان کی تخریج پر، ان کی تحقیق پر بھی بعض اوقات اعلیٰ حضرت جو ہے وہ نقد وغیرہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے سمجھے کہ علماء تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جن کے علم کی تعریف کی، جن کی ذہانت کی تعریف کی، وہ ہے محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو تعارف اگر یوں دیکھا جائے تو سب سے بڑا آپ کا تعارف یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے گویا ان کو سنوارا، نکھارا ہے، اور 11 سال یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے. لیکن ان کا نام اور ابتدائی تعلیم اور احوال کیا تھے وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مصنف بہار شریعت بھی ہیں جیسے آپ نے بھی فرمایا. حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ یہ سنی، حنفی، قادری، برکاتی ہیں. اور آپ کی جو ولادت ہے وہ 1300 ہجری مطابق 1882 عیسوی میں مشرقی یو پی یعنی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں آپ پیدا ہوئے. یو پی یہ ہند کا ہمارا ایک بڑا رقبہ ہے، وہاں ایک شہر ہے گھوسی، وہاں پر آپ پیدا ہوئے. مدینۃ العلماء امیر اہل سنت نے اس کو لکھا، اور یہ حقیقت ہے کہ یو پی اگر پورا ہی دیکھا جائے تو یہ علماء کا مرکز ہی ہے. اب بھی یہاں سے علماء پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تعلق یہاں سے ہے، خاندان اعلیٰ حضرت پورا یہاں پر ہیں، اور بڑے بڑے علماء یہاں الحمدللہ ہے. اور اب بھی یہاں پر جو مدرسوں کی تعداد ہے، یہاں سے جو علم نکل رہا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہند میں کہیں اور وہ والی کیفیات نہیں بالکل ہوں ایسے گی. ٹھیک ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے بھی جامعات کی کثیر تعداد جو ہے یو پی سے ہی جو ہے وہ ہے. تو گھوسی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد یہ حکیم جمال الدین تھے، اور دادا حضور خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں فن طب کے ماہر تھے. اس وقت فن طب میں یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ لوگ دلچسپی لیتے تھے، اور یہی طبی علاج اور اس طرح کے گھریلو علاج اور اطباء جو ہوتے ہیں، حکیم جو لوگ ہوتے ہیں، یہ علاج زیادہ مروج یہ سمجھے کہ لوگ کیا کرتے تھے. اور یہ والا جو علاج ہے یہ تھوڑا سا کم تھا. لیکن پھر جو ہے وہ بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو تعلیم حاصل کی علی بھائی، گھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ تو کامن ہے کہ ہم بزرگان دین کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو گھر سے ہی تعلیم کا
یہ سلسلہ شروع ہوتا، کوئی اپنی ماں سے سیکھ رہا ہوتا، کوئی اپنے والد سے سیکھ رہا ہوتا. تو حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم کا جو سلسلہ اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے گھر سے جو ہے وہ سلسلہ سیکھنے کا یوں حاصل کیا. اور جب آپ نے اپنے دادا سے کچھ ابتدائی تعلیم، بیسک تعلیم کہہ لیں، آپ نے حاصل کی، پھر ایک قصبہ تھا جہاں پر ایک مدرسہ ناصر العلوم تھا، آپ نے وہاں پر جا کر مولوی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گوپال گنج میں مدرسہ تھا، وہاں پر پھر آپ نے تعلیم کا سلسلہ، کچھ تعلیم وہاں سے بھی آپ نے حاصل کی، تھوڑی کچھ دادا جان سے آپ نے حاصل کی، تھوڑی آپ نے مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. پھر آپ جونپور پہنچے. اچھا، گھوسی سے جونپور کا سفر یہ علم دین کے لیے آپ نے فرمایا تقریباً یہ 105 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے جو میں نے دیکھا ہے. اچھا، اس میں یعنی ابھی جو ہے وہ چھوٹی عمر ہے، اتنی زیادہ فائنینشلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ایسا نہیں تھا کہ بہت اسٹرانگ تھے. آپ نے قربانی یہ دی کہ اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ تقریباً گھوڑوں سے، کھچروں سے، بیل گاڑیوں سے یہ سفر کا سلسلہ رہتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھوسی سے جونپور کا سفر پیدل فرمایا. اللہ 105 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا. ہم اگر گاڑی سے بھی اگر جاتے ہیں تو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہم کو لگتا ہے. اس وقت آپ علیہ رحمہ نے نہ ویسے روڈ ہوں گے، نہ ویسی درمیان میں بھی تو جناب ہر 1 کلومیٹر پہ آپ کو عالیشان ہوٹلیں ملیں گی، آپ اسٹے کیجئے، مست سے موج لیجئے، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں. چاہے بائی روڈ جائیں اور اگر بائی ٹرین بھی آپ جائیں تو ایسی کوچ ہے، ساری فیسلٹیز ابھی موجود ہیں. تو آپ ابھی ابتدائی مرحلے ہی میں ہیں اور بہت بڑی بھی آپ کی عمر نہیں ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ گھوسی سے نیو جونپور کا آپ سفر فرما رہے. وہاں پر آپ گئے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں آپ نے کچھ اسباق پڑھے. مزید بھی علم دین کی تڑپ ایسی تھی علی بھائی، وہ علم کی پیاس ایسی تھی کہ وہ بجھ نہیں رہی تھی. تو پھر آپ جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین آپ جو ہے وہ سیکھتے رہے، اور ان کا بھی اپنے وقت میں بہت بڑا نام ہے، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اب آپ نے یہیں پر درس نظامی کی تکمیل فرمائی مولانا ہدایت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں. تو یہ ابتدائی تعلیم چند مرحلوں کے بعد گزرے، درس نظامی جو مروجہ درس نظامی تھا اس وقت میں، وہ آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. پھر آخری جو اس کا یوں سمجھے کہ درجہ ہوتا ہے وہ ویسے تو درس نظامی میں کہیں شامل ہوتا ہے، کہیں شامل نہیں ہوتا ہے، کہ جو یوں سمجھے کہ فنی جو علوم ہے، فنی جو کتابیں ہیں، جیسے اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہیں، پھر جناب بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ جو سارے کے سارے علوم ہیں، پھر فقہ بھی باضابطہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھ لینے کے بعد کچھ اصولی چیزیں، اصول حدیث وغیرہ پر یہ سب پڑھ لینے کے بعد میں پھر ایک آخری درجہ ہوتا ہے دورۃ الحدیث شریف کا. صحیح ستہ کی احادیث مبارکہ کے چند ابواب مختلف زمانوں میں اس کے ابواب تبدیل ہوتے رہے، یعنی نصاب کے حوالے سے. تو آپ نے جو دورۃ الحدیث جو فرمایا ہے تو سبحان اللہ، آپ پیلی بھی تشریف لے گئے. استاد المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دورۃ الحدیث شریف حضرت کی بارگاہ میں رہ کر فرمایا، اور آپ محدث بلکہ استاد المحدثین ہیں، ان کا علم میں بہت بڑا مقام ہے سبحان اللہ. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دورۃ الحدیث شریف فرمایا. 1 سال میں آپ کی ذہانت و فطانت حضرت وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پرکھی، جو جانچی، تو آپ خود کہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ بنفس نفیس بذات خود نہیں، کئی سالوں تک آپ نے جو ہے نا وہ تدریس فرمائی، لیکن 1 سال میں ہی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے. یعنی پڑھائی کا حق ادا کرنا جس کو بولتے ہیں نا علی بھائی، وہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادا کیا. تو یوں آپ نکلیں گھر سے، اپنے دادا جان سے حاصل کیا، پھر جناب مزید آگے بڑھیں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا سلسلہ پورا ہوا. قوت حافظہ کی اگر بات کریں تو اس وقت آپ کی قوت حافظہ کی بات، وہ ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان پہلے سے ملنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ایسا تھا کہ آپ اگر کسی سبق یا کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو آپ کو کئی مہینوں تک وہ یاد رہتی، اور ایسی یاد رہتی کہ اگر کوئی پوچھے نا تو ایسا لگے کہ انہوں نے ابھی ہی پڑھا ہو. عبارت نگاری کا بھی سلسلہ اور حفظ عبارت کا سلسلہ بھی اتنا بہترین تھا کہ ایک وقت آپ نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ میں قافیہ کی عبارت جو ہے وہ زبانی یاد کر لی جائے.
ارادہ کیا کہ زبانی یاد کر لیا جائے. اب قافیہ یہ ایسی کتاب ہے جو درس نظامی کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے استاد صاحب پڑھاتے تھے تو وہ 1-1.5 لائن میں جو ہے نا وضاحت کرتے کرتے پورا ہو جاتا تھا، پوری گھنٹی ہو جاتی تھی، اتنی ڈیپ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں. بہرحال اگر متن پر بات کی جائے تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی بہت ہارڈ ہے اگر اس کو یاد کیا جائے. اس میں نحو وغیرہ کی اصطلاحات اور ساری اقسام جو ہے وہ بیان ہوئی. تو آپ نے قافیہ کی پوری عبارت زبانی یاد کی اور ایک ہی دن میں آپ نے پوری کتاب یاد کر لی. سبحان یہ آپ کی ذہانت کا جو ہے وہ عالم تھا. پھر تدریسی آپ کے مراحل تھے، لیکن بہرحال یہ تھوڑی ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ علم دین کا سلسلہ تھا. تو ایف جین چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف بزرگان دین کی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، صرف ہم شیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے عرس مبارک کے موقع پر جہاں ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، تو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات، ان کے انداز زندگی کو بھی ہم یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا جو علمی سفر رہا، اس طرح آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اپنے گھر سے آپ نکلے، پھر گھونسی سے جونپور کا سفر کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، پھر اتنی ذہانت کے ساتھ میں اور جناب اتنی محنت کے ساتھ میں پڑھنا کہ آپ کے استاد بھی آپ کی تعریف فرمائیں. تو یہ انداز ہمارا علم دین سیکھنے کے متعلق ہونا چاہیے. علی بھائی، ابتدائی میں اگر میں گفتگو کروں تاکہ ناظرین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے بھی ان کی علمی معاملات، علمی اسفار اور علمی جو خدمات ہے، تدریسی خدمات ہیں، اور ان کے جو طب کے حوالے سے گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو آپ کے ذریعے سے کریں گے. لیکن یہیں پر ناظرین یہ سمجھ لیں کہ ہمارا علم دین کا سیکھنے کا سلسلہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رجحان کس سمت ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم علم دنیا کی طرف تو بعض اوقات بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت وہ بھی ہونا ضروری ہے، لیکن علم دین کی طرف سے توجہ جو ہے وہ نہایت ہی ہٹتی چلی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ذوق شوق ہی نہیں ہے، کوئی جناب رجحان ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فرائض علوم ضروری، عقائد کا بھی علم نہیں ہے. یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے لکھ کر دے دیا ہم کو، انہوں نے محنتیں کی، سفر کیے اور مشقتیں برداشت کی، ساری کتابیں لکھ کر ہمارے لیے چلے گئے. اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان بزرگوں کی نسبت سے جو ہمیں کتابیں ملی ہیں، ان کی محنت سے جو کتابیں ملی ہیں، وہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور علم دین کی طرف ہم ذوق شوق پیدا کریں. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی بعض صفات اور ان کا تعارف آپ نے سنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا جو ان پر خاص فیضان تھا، نظر عنایت تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے. ابھی تو ہم اس طرف آئے نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو انہوں نے جو مزید درجات طے کیے. ابھی جو اب تک جو آپ نے گفتگو سنی ہے ندیم بھائی سے، یہ وہ تھا کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو علوم حاصل کیے اور حضور محدث صورتی علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کیا. اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے جو مزید علوم حاصل کیے اس کی طرف بھی آئیں گے. اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ حضور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک عالم، نہ صرف ایک مفتی، نہ صرف ایک مصنف، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر مزید بھی ہنر تھے. جی ہاں، ایک بڑا پیارا ہنر آپ کے اندر یہ تھا کہ آپ بہت بڑے طبیب اور حکیم بھی تھے. علم طب میں، ڈاکٹری میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا، آپ بہت بڑے حکیم بھی تھے. میں چاہوں گا کہ درمیان میں اگر اس کو لیا جائے مظفر بھائی، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی علمی خدمات کی طرف بھی آئیں گے. تو آپ علم طب کی طرف کیسے مائل ہوئے، حالانکہ آپ تو عالم دین ہیں؟ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ عالم ساتھ میں ہو تو کیا وہ طبیب نہیں ہو سکتا ہے؟ تو آپ عالم بھی ہیں اور طب کی طرف بھی مائل ہوئے، اس کو بھی ذرا آپ بیان کیجیے گا، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جو آپ کی پہلی حاضری ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی ماشاءاللہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب آپ نے ابھی آپ نے سنا کہ علم دین سے آپ کس طرح سے فارغ ہوئے اور پھر کس طرح سے معاملہ جو ہے آپ کا آگے بڑھا، جی تو صوبہ بہار میں اہل سنت کی ایک ممتاز درسگاہ تھی جہاں پر محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ برسوں وہاں پر شیخ الحدیث رہ چکے تھے، اور وہاں قاضی عبد الوحید صاحب جو ہے ان کی درخواست پر محدث صورتی نے صدر المدرس کے لیے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کا انتخاب فرمایا.
تو اس طرح سے آپ شروعات میں پہلے وہاں پہنچے، پٹنہ پہنچے، بہار میں پٹنہ، اور پھر وہاں پر خوب علم و فضل کے دریا بہائے آپ نے، خوب تدریس کی، لوگوں کو تیار کیا۔ اب کچھ عرصے بعد جو قاضی عبدالوحید صاحب تھے وہ شدید بیمار ہوئے، تو پھر انہوں نے جو مزید جو ہے کچھ لوگوں کو اور آگے یہ اس کو سنبھالنے کا وہ کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چونکہ ایسی ان کی شخصیت تھی، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور وہ آپ کی تدفین وغیرہ میں، نماز جنازہ ادا کرنے میں آپ شریک رہے۔ لیکن آپ کے انتقال کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دوسرے ہوتا ہے کہ آج کوئی ایسی شخصیت، دینی شخصیت بھی ہوتی ہے جو بڑے بڑے اداروں کی بنیاد رکھتی ہے، اخلاص کے ساتھ اپنے وقت میں بہت بڑے کام جو ہے نا وہ انجام دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد والے اس کو سنبھال نہیں پاتے، یا الگ ٹائپ کے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایسی فیکلٹی آ جاتی ہے، ایسے ممبرس آ جاتے ہیں، کوئی آج کمیٹی ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس میں بھی بعض ایسے حضرات آ جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو بنانے کا، دین، علم دین کی خدمت ہے، اور لالچ سے دور رہنا، اور مطلب اپنا نفع نہ حاصل کرنا، یہ بزرگان دین جو اس انداز سے کام کیا کرتے تھے، بعض اوقات دوسرے ایسے افراد آ جاتے ہیں سنبھالنے والے کہ ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپس میں جو ہے سیاست کا معاملہ، پولیٹکس، دیگر اور چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو، تو ایسے کئی معاملات کو دیکھ کر جو ہے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی جو ہے کبیدہ خاطر ہوئے، اور آپ نے اپنا استعفیٰ لکھ کے بھجوا دیا کہ نہیں، اب مجھے جو ہے نا یہ یہاں تدریس نہیں کرنا ہے، یہ بہت سارے ایسے معاملات آپس میں اتنے سارے ڈسٹربنس ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے ذہن بنایا کہ اب قصب معاش کے لیے کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کے والد جو ہے وہ بھی الحمدللہ عز و جل پہلے سے حکیم تھے، حکمت جو ہے آپ اور وہ حکیمی جو ہے علاج وغیرہ کیا کرتے تھے، تو آپ کو وہ یہ بات بھی یاد آئی، آپ کے والد صاحب بھی ایک نصیحت فرماتے تھے، اور انہوں نے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کرو۔ یعنی آج شریعت میں تو جو ہے حصہ تو ملتا ہے، تو باپ کا علم بھی اولاد کو حاصل کرنا چاہیے، باپ کے علم کو سیکھ کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آپ کی والد صاحب کی بھی یہ نصیحت تھی کہ میرا علم جو ہے، میرے علم کو بھی آگے بڑھائیں، سیکھے۔ تو پھر انہوں نے اسی علم کو، چونکہ آپ بھی اس چیز میں تھے، ساتھ میں وہ کیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کو اپنایا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جو ہے آپ علاج کرنے لگے، کئی مریضوں کو جو ہے شفا ملنے لگی، جو بھی اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں ایک استاد کا بھی کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج ایک استاد کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ بس اپنے بچوں کو مدرسے کے دوران، طلباء کو جامعہ کے دوران پڑھانا اور بس ہماری ذمہ داری، بلکہ بزرگوں کے واقعات ہے کہ ان کی انفرادی کوشش، اگر ہم دیکھیں امام اعظم کے دور سے دیکھیں، آپ نے امام ابو یوسف کی کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو پہچانا، آپ کی خدمات کی، مطلب آپ کو جو ہے آپ کا خرچ اٹھایا، تو ایسی نہ توجہ سے ایسے ایسے ہیرے نکھر کے جو الحمدللہ معاشرے میں جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ معاملہ آیا تو محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، چونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو میں بھیج رہا ہوں، اور یہ تدریس چھوڑ کر جو ہے نا انہوں نے حکیمی شروع کر دی ہے، طبیب بن گئے ہیں، تو آپ ان کا ذہن بنائیے، واپس ان کو تدریس کی طرف لائیے، واپس علم و تعلم کی طرف لائیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ، ایسا اٹریکشن اور ایسے خوش نصیب حضرات جو حاضر ہوتے تھے اور گرویدہ ہو جاتے تھے، تو یہ بھی حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا ان سے، گفتگو کی، تو بتایا آپ کام کاج کیا کر رہے ہیں، مصروفیت کیا ہے، تو بتایا کہ میں جو ہے طبیب ہوں اور میں علاج وغیرہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھی بات ہے، اور دو طرح کے علم ہیں، ایک علم دین ہے اور ایک علم الابدان ہے، علم الادیان اور علم الابدان، دو طرح کے علم ہے کہ بدن کا بھی جو علم ہے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اعلیٰ حضرت کا کشف بھی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں علم الابدان اور جو یہ طبابت جو ہے، طبیبی جو ہے، الحمدللہ یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن ایک خرابی ہے اس کے اندر کہ صبح صبح جو ہے نا وہ مریضوں کا قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، یعنی پیشاب کی جانچ کرنا پڑتی ہے، اور صبح صبح اس کو دیکھ کر، اور آج بھی یہ لیبورٹری ٹیسٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے
کہ یورین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دیگر اور بھی چیزوں کا، بلڈ کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا بھی سب ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ خیر یہ اپنی فیلڈ ہے. لیکن اب آپ نے یہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی گویا جو ہے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ اسی طریقے سے علاج بھی کر رہے ہیں، اور کشف سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ علاج بھی کرتے ہیں اس سے. اور اس کو ناپسند جب اعلیٰ حضرت نے کیا نا تو اپنے آپ حضور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے دل میں بھی نا یہ قارورہ دیکھنے سے نفرت پیدا ہو گئی کہ یار مطلب یہ کام واقعی اچھا نہیں کہ صبح صبح مریضوں کا جو پیشاب جو ہے اس کی جانچ کرنا پڑتی ہے، قارورہ جو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ یہیں بریلی شریف میں رہیے، اور کہیں اگر جانا بھی ہو تو جب میں بلاؤں تو فوراً آ جائے کیجیے. تو اب یہ جب تک رہے کچھ نہ کوئی علم و تعلم کا کام دیا، خدمت دی، اور پھر ایک مدرسے کی اور ایک پریس کی ذمہ داری. آج پرنٹنگ پریس جو ہے آج تو کافی سب ڈیولپ ہو گیا معاملہ، لیکن اس زمانے میں کتابت جو ہے، کمپوزنگ ہے، اور پروف ریڈنگ جو کہا جاتا ہے کہ تصحیح کرنا، سب جو مواد آیا ہے پھر اس کو بنانا، اس کو چھپوانا، اس کی سب نگرانی کرنا. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ ان کو اس طرف بڑھایا، اور یہ ایسے اس میں لگے کہ بس علم و تعلم کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کا آپ دیکھیں کہ کیسا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جس فیلڈ کے یہ ماہر تھے، یعنی جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر وہ اس فیلڈ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. چونکہ ایک عالم دین تھے، ٹھیک ہے، یقیناً طب کی طرف بڑھنا یا دیگر جو زندگی کے دیگر جو کام ہیں، مصروفیات ہیں، ان کے اندر مصروف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. بندہ علم دین کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا رہے، لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کی وجہ سے دین کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ صرف طبیب ہی رہتے تو بہار شریعت آج ہمیں کیسے حاصل ہوتی؟ آپ اگر صرف طبیب ہی بن کر رہ جاتے اور آپ تدریس کی طرف، فتاوی نویسی کی طرف نہیں آتے تو فتاوی امجدیہ ہمیں کیسے ملتی؟ اگر آپ صرف طبیب ہی رہ جاتے، بلکہ میں یہ کہوں گا، اور یہ بات بالکل برملا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف طبیب ہی رہتے تو شاید ہمیں کنز الایمان بھی نہیں مل پاتا. جی ہاں، کنز الایمان جو ملا ہے نا، یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی کا. تو جس فیلڈ کے آپ ماہر تھے، جس فیلڈ میں آپ کو ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم سے آپ اس کے اندر آئے، اور جو آپ نے علم دین کے جو دریا بکھیرے ہیں، سبحان اللہ، اپنی مثال آپ ہے. میں اس سے پہلے چاہوں گا، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، کنز الایمان وغیرہ کی طرف بھی بات کر رہے ہیں. آج ہم مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر. درمیان میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی، حضرت کا کچھ اگر جدول روزانہ کا جو ان کا انداز ہوا کرتا تھا، صبح سے شام تک کا کیا سلسلہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی بتایا تھا کہ ناظرین آج ہم ان کی سیرت پر گفتگو کر اور سن رہے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے، اپنے شب و روز کو ہم کس انداز سے گزاریں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے تو قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے نا، جیسے کہ ان کے مدرسے کا تذکرہ ہوا، مدرسہ اہل سنت، یہ پٹنہ بہار میں تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی ان سے محبت فرماتے تھے، چونکہ وہ صرف ایک منتظم نہیں تھے، بانی مدرسہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عالم دین بھی تھے، اور بڑے علم رکھنے والے عالم دین تھے. جب یہ بیمار ہوئے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود عیادت کرنے کے لیے پٹنہ تشریف لائے، ٹھیک ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کی زیارت اسی موقع پر کی، کیونکہ آپ انہی کے مدرسے میں گویا کہ صدر المدرسین تھے. بلکہ ایک وقت تو یہ آیا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ تدریس فرمائی تو طلبہ بہت خوش ہوئے، اور بولتے نا کہ علم کا لوہا منوانا، اور علم کے وہ موتی آپ نے بخیریں کی، طلبہ جو ہے وہ بہت آپ سے متاثر ہوئے. تو آپ کو گویا کہ جو تعلیم کا جو نظام ہے وہی آپ کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ پورے مدرسے کا تعلیم کا نظام ہی آپ دیکھیں. بہرحال یہ دن گزر رہے تھے، اعلیٰ حضرت اسی کے درمیان جو ہے وہ تشریف لائے، اور قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. تو اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، اور محدث سورتی علیہ رحمہ نے آپ کے قبر میں جو ہے وہ اترے اور آپ کو قبر میں جو ہے وہ اتارا. اچھا، یہاں پر جو آگے ماشاءاللہ ابھی مظفر بھائی نے بیان کیا، آپ جو طب کی طرف مائل ہو گئے نا، مدرسے کے کچھ معاملات اور انتظامات، کہیں کہیں چیزیں ہو جاتی کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین کو فائدہ ہونے کے بجائے اگر کچھ چیزیں ایسی ہو گئی کہ جو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے، تو بعض اوقات پھر یہ
پھر فطرت بھی ہوتی ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کسی وجوہات کی بنا پر وہاں سے جب آپ نکلیں تو جب آپ لکھنؤ تشریف لے گئے, لکھنؤ گئے, پیلی بھیت گئے, محدث صورت رحمہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے, تب آپ کے استاد محترم کو معلوم پڑا تھا کہ یہ تدریس چھوڑ چکے ہیں. جب وہاں آپ کو معلوم پڑا تو انہوں نے پوچھا کہ آگے کا ارادہ کہاں کا ہے, کہاں بریلی شریف جاؤں گا. ان کی حکمت دیکھیں, اصلاح کا انداز دیکھیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, جتنا بھی ممکن ہو ممکن کوشش کیجئے کہ یہ آپ ان کو علم دین کی خدمت میں لگا لیجئے. اچھا, میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے علی بھائی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی آپ گئے نا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ٹھہرے رہیے, رک جائیے یہاں پر, یہیں پر جو ہے وہ ابھی قیام کیجئے. 2 مہینے قریب آپ ٹھہرے رہے. رمضان مبارک آیا تو اجازت طلب کی, پھر جب جانے لگے تو حضرت نے کہا پھر بلاؤں گا تو پھر آ جانا. یعنی یوں سمجھے کہ ابھی کوئی ایسی خاص گفتگو نہیں کہ کیا یہ وہ بولتے نا کہ مصروفیت میں لگا دینا, کام میں لگا دینا, وہ والا سلسلہ ہو گیا. دوبارہ آئے تو پھر اعلیٰ حضرت نے مستقل آپ کے قیام کا جو ہے وہ انتظام فرما دیا. نہ صرف آپ تدریس کر رہے ہیں, پریس کا کام بریلی شریف میں انجام دے رہے ہیں, دیگر بھی کام جو ہے وہ آپ کے ہوا کرتے تھے. اب بریلی شریف میں چونکہ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مستقل آپ کا انتظام فرما دیا, تو آپ کا جو روزانہ کا شیڈیول تھا, جو روزانہ کا جدول تھا, وہ بڑا شاندار تھا. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی کا روزانہ کا جدول یہ تھا کہ بعد نماز فجر آپ ضروری وظائف اور تلاوت قرآن کرنے کی عادی تھے. سبحان اللہ. ڈیلی کا آپ کا روٹین تھا, نماز فجر ادا کرنی ہے, وظائف جو ہے وہ پڑھنے ہیں اور تلاوت قرآن کرنی ہے. یہ مشائخ کرام کا انداز رہا ہے کہ یہ وظائف کرتے تھے نمازوں کے بعد. کیا امیر اہل سنت نے بھی ہمیں ذہن دیا ہے, بلکہ جو پیرانے طریقت ہوتے ہیں, جو پیر صاحبان ہوتے ہیں, یہ ہمیں شجرہ دیتے ہیں اور شجرہ میں اوراد ہوتے ہیں, تو وہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. یوں بھی احادیث پاک میں بھی وظائف بیان کیے گئے, نماز فجر کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں. تو وظیفے بھی زندگی میں بہرحال ہونا چاہیے. تو وظائف آپ کرتے تھے, تلاوت قرآن آپ فرمائے کرتے تھے, اس کے بعد پھر کچھ 1.5-2 گھنٹہ آپ پریس وغیرہ کا کام یہ کیا کرتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد میں ابھی کوئی آرام نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ دوسری مصروفیت نہیں ہے. 1.5-2 گھنٹہ کرنے کے بعد فوراً آپ تدریس کے لیے مدرسہ تشریف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مدرسے جائیں گے, ظہر سے پہلے یعنی دوپہر کے وقت میں آپ جو ہے وہ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر نماز ظہر کے بعد آپ واپس تعلیم کے لیے, گویا کہ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ آپ کا تھا, تدریس کا جو سلسلہ تھا, طلبہ کے پاس رہنا, ان کو پڑھانا, اس سلسلے میں آپ واپس مدرسہ جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں. تو عصر تک کا سلسلہ پھر وہی مدرسے میں آپ کا گزرتا. ٹھیک ہے, پریس سے صبح میں فری ہونے کے بعد بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ, نماز ظہر سے عصر کے بعد بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ. اب بندہ سوچے گا کہ یار چلو اب تو سوئی جانا ہے, اب کیا کام ہے, دن بھر گزر گیا, عصر کا وقت ہو گیا, بھائی سب بند کرو, جیسے ہمارے عموماً اگر ایسا ہوا تو. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک تو تدریس کا سلسلہ, پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسی عظیم شخصیت چونکہ بریلی میں جلوہ گر ہیں, تو جناب اعلیٰ حضرت جو اتنا بڑا علم کا جو ہے وہ سمندر ہے, ان کی خدمت میں آپ حاضر نہ ہو, ان سے نہ سیکھیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ میں کہوں کہ تدریس تو اپنی جگہ تھی. اگر مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا مقصد حقیقی اگر یہ ہو تو شاید غلط نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت ہے, اعلیٰ حضرت سے جو علم مجھے حاصل کرنا ہے, ان سے جو علم کے موتی لینے ہیں, اور پھر اسی کے بعد تو نا آپ نے آگے پھر بہار شریعت لکھنے کا سلسلہ, پھر اعلیٰ حضرت نے بھی چند ابواب اس کے دیکھے. بہرحال اب عصر کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ ہوتا, نشست ہوا کرتی تھی, اس میں شریک رہتے. پھر مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری, عشاء بعد بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری, فتویٰ نویسی ہو رہی ہے, تحریری کام ہو رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کچھ کام آپ کے سپرد کر رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں. اور یہ 1-2-3 مہینے کا روٹین نہیں تھا, یہ جو میں نے صبح نماز فجر سے لے کر رات تک, اچھا پھر رات میں ختم نہیں ہوا, عشاء بعد سے لے کر 12 بجے تک بھی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ہے. 12 بجے جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت سے آپ گھر واپسی کرتے تو گھر پر بھی تقریباً 2 بجے تک تحریری کام کرتے. سبحان اللہ. یعنی فجر سے لے کر رات 2 بجے تک یہ علمی مشاغل ہیں, صرف 1.5 گھنٹے آپ کا پریس کا کام ہے, باقی سارے علمی مشغلے ہیں, نماز باجماعت کی پابندی ہے, ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں 2 بجے. اب آپ دیکھیں کہ نماز فجر میں ٹائم کتنا رہ گیا, مشکل سے 3-4 گھنٹے جو ہے وہ نماز فجر میں رہ جاتے. گرمی میں کم رہتے ہیں, سردیوں میں تھوڑے زیادہ مل جائیں گے. 3-4 گھنٹے آپ آرام فرماتے ہیں. اور یہ آپ کا جو ہے وہ ایک جدول تھا وقت کے, جو اس وقت کے علماء تھے وہ بھی حیران ہوتے تھے
اتنی جو ان کی محنت، اتنی قربانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، اور اس طرح کا شیڈیول ہونا کہ میرا جو بھی وقت ہے یہ علم دین سیکھنے سکھانے میں صرف ہو جائے۔ علی بھائی جب جذبہ جوان ہوتا ہے نا تو بندہ پھر گھڑی کے کانٹے نہیں دیکھتا، بندہ ہی نہیں دیکھتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے اور اوقات کیا ہوئے ہیں اور مجبوریاں کیا ہیں۔ جب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے علماء تیار کرنے ہیں، مجھے اپنے بھی علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنے معیار کو بڑھانا ہے، مجھے اکابر سے کچھ لینا ہے، تو پھر وہ بندہ گھڑیاں نہیں دیکھتا، وہ لگا رہتا ہے۔ اس کا جنون یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے جو شاگردگان تھے وہ بھی وقت کے بڑے بڑے علماء، وہ بھی کتابوں کے مصنف تھے، اور الحمدللہ ہمارے محدث کبیر رحمۃ اللہ، محدث کبیر دامہ ظلہ حیات ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا بھی علمی جو معیار ہے احادیث پاک میں اگر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی بڑا معیار ہوگا۔ وہ علم حدیث اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اتنی بزرگ شخصیت، اتنی بزرگی چھا گئی ہے، اس کے بعد بھی اب بھی اگر کوئی آپ سے علمی سوال کرتا ہے تو بہترین اس کا جواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عالم تھا آپ کے علم کا کہ آپ کا اپنا جو شیڈیول تھا، آپ کا جو اپنا روٹین تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں گزرتا، اور تقریباً میں نے عرض کیا کہ چند مہینوں کا روٹین نہیں تھا بلکہ تقریباً 10 سے 11 سال آپ کا یہ روٹین رہا ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں بھی وقت کی قدر نصیب ہو جائے۔ زندگی ملی ہے چند لمحوں کی ہے، واقعی میں چند لمحوں کی علی بھائی، یعنی آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ جمعرات سے سنڈے تک، اتوار تک یہ پروگرام کرتے ہوں گے، کب دوبارہ جمعرات آ جاتا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا، ایسا لگتا ہے پورے ہفتے سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وقت تو ویسے ہی جو ہے چند لمحوں کا ہے، گزر ہی رہا ہے۔ تو ایف جے این چینل کے ناظرین یہ وقت کی قدر کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کچھ اللہ کے دین کے لیے کر جائیں، ہم بھی اپنے لیے کچھ کر جائیں، اور کچھ ایسا چھوڑ چلے جائیں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنے، ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا قدر اسی کی کرتی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو وقت کا قدردان نہیں ہوتا وقت بھی اس کا قدردان نہیں ہوتا۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کوئی منزل حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے، چاہے دینی حوالے سے ہو چاہے دنیاوی حوالے سے ہو سکتا ہے دینی طلبہ ہمیں سن رہے ہوں یا سنیں گے، تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اش کر دینا کہ یار اتنی بہار شریعت لکھی، اتنی ضخیم کتاب ہے، اور کتابوں کے وہ جو راجح مسائل ہے اس کو کتاب بہار شریعت میں جمع کیا ہے علی بھائی اتنی محنت کر کے، کہ ہمیں کئی عربی کتب کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا پڑتا، بہار شریعت سے وہ مسائل، مفتبی مسائل جس پر فتویٰ ہے، وہ قول، وہ مسئلہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو طلبہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یار کتنی حیرانگی والی بات ہے، تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا میرے پیارے طلبہ، اس کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے، مشقت کرنا ہوتی ہے۔ اپنے جدول کو ذرا چیک کریں، جو فضول کام ہے اس کو مائنس کریں، آپ وقت کی قدر کریں گے انشاءاللہ الکریم تو علم دین میں اور علم دنیا میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں الحمدللہ بیان کی جا رہی ہیں حضور صدر الشریعہ کی سیرت کے حوالے سے، مزید بھی کنٹینیو کریں گے۔ ایک کلام انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں، کوئی ایک کلام انشاءاللہ ہمارے الطاف بھائی پڑھیں گے، پھر ہم دوبارہ مزید کچھ ان کی سیرت پر گفتگو شامل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے گئے، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے گئے، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عقل والے
کاغذوں کے جنون عقل والوں کے نصیبوں میں کاغذوں کے جنون یہ عشق والے گئے جو ہر چیز لٹا دیتے گئے عشق والے گئے جو ہر چیز لٹا دیتے گئے عشق والے چیز لٹا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے گئے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے گئے جو اللہ سے ملا دیتے گئے اللہ والے گئے جو اللہ سے ملا دیتے گئے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے گئے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے سبحان اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے آج انہی اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمارا ان کے تعلق سے یہ حسن ظن ہے الحمدللہ کہ وہ اللہ پاک کے ولی بھی ہیں ایک عالم دین بھی ہیں اور ایک عظیم ولی بھی ہیں ولی کامل کی صحبت میں رہے سبحان اللہ اچھا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا مظفر بھائی کہ اگر مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف طبیب رہتے تو شاید ہمیں کنز الایمان کا تحفہ نہ مل پاتا تو سوچنے والے جو ہمارے ناظرین سننے والے شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ کنز الایمان تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا جی اور اس کے نیچے لکھا بھی ہوتا ہے نام کنز الایمان جو اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو میں نے یہ جو بات کہی کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں کہ صدقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر پہنچتا ہے نا سب کو اس کی برکتیں ملتی سب کو ثواب ملتا ہے تو ایک کتاب لکھنے والا ایک مترجم ہوتا ہے ترجمہ کرنے والا مترجم پھر ایک اس کو چھاپنے والا ہوگا اس کی فرمائش کرنے والا ہوگا اس کو پہنچانے والا یہ جہاں تک جتنے افراد جو ہے شامل ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ جو ہے اس میں شامل ہو جائے تو اعلیٰ حضرت اصل جو ترجمہ کرنے والے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن ہیں لیکن وہ دور کیسا تھا اس دور کے اندر مسلمانوں کی ایمان و عقیدے پر خاص حملے ہو رہے تھے اور بظاہر مسلمانوں میں ہی سے لوگ جو ہے کھڑے ہو کر الگ الگ غلط عقیدے اور غلط انداز پیش کیا جا رہا تھا تو وہیں قرآن کا ترجمہ بھی جو چھاپنے والے تھے کرنے والے تھے صرف عربی دانی جو ہے
عربی پڑھ کر اور اس کو ڈائریکٹ لفظی ترجمہ کرنے میں بہت غلطیاں ہو رہی تھیں. جی. ایسی غلطیاں کہ کہیں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے جو نفیس جو ہے ترجمہ قرآن کیا، اس کی اگر مطلب کچھ مثالیں اور اس پر گفتگو کرے تو یہ سلسلہ بھی جو ناکافی ہو جائے گا. مسلسل کئی سلسلے ہو سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر جو ہے ایک دو میں اس میں بات پیش کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. جیسے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا فرمایا. تو اعلیٰ حضرت کی نظر سے جو ہے نا تفسیروں پر بھی ہوتی تھی، اور آپ نے جو ترجمہ اس کا کیا تو جو اردو زبان میں اس چیز کو بیان کرنے جیسی کوئی چیز نہیں ملی، تو آپ نے وہ عربی کا لفظ اسی کا ترجمہ عربی کا اسی طرح سے وہی کر دیا. جی. ثم استوى علی العرش. پھر اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، تو استہزاء کا بھی ترجمہ استہزاء ہی لکھ دیا آپ نے کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، آگے بریکٹ میں لکھ دیا. تو یہ اتنا زبردست ترجمہ آج یہ قوم کو ملا، تو یہ کس کی بدولت کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی وقت، جیسے ہمارے ندیم بھائی نے ماشاءاللہ ان کا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کا جدول بیان کیا، تو اب ذرا سوچے کہ اعلیٰ حضرت کا جدول کیسا ہوتا ہوگا روزانہ، کتنی مصروفیات، کتنی کتابیں، کتنی. بلکہ ایک بار کا ایسا عجیب واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہیں اور لیٹے ہوئے بستر پر، اس دوران بھی آپ ہے نا فتاووں کے جواب دے رہے تھے، اور پڑھنے والے خط لکھ رہے ہیں، خط سنا رہے ہیں، خط سنتے جا رہے ہیں آپ لیٹے لیٹے بیماری کے عالم میں، اور اس کا جواب لکھوانا شروع کیا. اب جتنی دیر تک کوئی شخص جواب لکھنے میں مصروف ہے، ایک دو جملہ لکھ رہا ہے، اتنی خاموشی میں آپ نے دوسرا سوال پڑھانا شروع کیا کہ دوسرا سوال سنتے جا رہے ہیں. پھر یہاں ان کا خط ختم ہوا، پھر ان کے آگے دوسرے کو بھی جواب ساتھ میں لکھوانا شروع کیا. بیماری کے عالم میں اعلیٰ حضرت کا یہ جدول ہوتا تھا. تو اب صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ حضور قرآن پاک کا بھی ایک درست ترجمہ، اچھا ترجمہ، آپ جیسی شخصیت موجود ہے، اگر آپ یہ وقت نکال کے ترجمہ کر دیں اتنی مصروفیات میں سے. تو اعلیٰ حضرت کو تو پہلے ہی جدول میں جو ہے وقت کی کمی تھی، اور پھر آپ کے پیش نظر یہ کیسی سوچ ہوتی تھی بزرگوں کی. آج اگر کسی سے اگر کوئی فرمائش کی جائے گی اور اس کے پاس صلاحیت ہوگی تو وہ کتاب وغیرہ لکھنے میں بالکل آگے بڑھیں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگا، اچھی بات ہے. ورنہ ایک بھائی میں کتاب اگر مکمل کر دوں، ترجمہ کر دوں، تو اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ میرا نام ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت کو اس سے زیادہ جو ہے، بلکہ اس طرف تو توجہ ہی نہیں تھی. آپ کا یہ تھا کہ یہ شریعت کے مطابق کیسے یہ کام انجام دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر ترجمہ کر بھی دیا جائے تو اس کو چھپائے گا کون، اس کو پبلشنگ اس کی کیسے ہوگی، طباعت اس کی کرنا. اور پھر آپ نے وہ قیودات بیان کی کہ سارے جو لوگ ہیں نا باوضو ہوں، اس کو احتیاط کے ساتھ، جو اس کا جو پلیٹ بنانے والے ہیں، اس کو پرنٹنگ کرنے والے، یہ ہر وقت باوضو رہے. جب قرآن پاک کو چھاپنا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہونی چاہیے. تو آپ نے عرض کیا حضور صدر الشریعہ نے کہ حضور آپ نا اس کا ترجمہ فرما دیجئے، کم سے کم جو ہے ہم اگر اس کو پہلے تو کوشش کریں گے، ہم اس کو جہاں تک ہو سکا شریعت کی پابندی کرتے ہوئے باوضو جو ہے اس کو چھپوانے کی کوشش کریں گے. اگر یہ ہم سے اگر نہیں بھی ہو سکا تو کم از کم ہم ترجمہ یہ کر کے رکھ دیں گے، آئندہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کو کر لے گا. لیکن اگر ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا نا تو یہ بعد میں اس کا افسوس ہوگا کہ اتنا اہم کام رہ گیا. تو آپ کی اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور رات کے بھی کسی وقت آپ کو جب وقت ملے، آپ کچھ آیتوں کا ترجمہ جب بھی آپ کو کرنا ہو آپ مجھے بلا لیجئے گا، میں لکھتا جاؤں گا. تو صدر الشریعہ اس کو لکھتے گئے، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے گئے، اور اس طرح یہ کنز الایمان جو قوم کو عطا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور ایسے اس کے محاسن ہیں، ایسے اس کی کمالات ہے کہ اس پر تو کئی سلسلے ہو سکتے ہیں کہ خالی مثالیں دے کر. اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کا ترجمہ سب لوگوں نے، کرنے والوں نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کا لفظ پہلے آ رہا ہے. اچھا اگر مرد کی طرف سے پڑھا جائے شروع کرتا ہوں تو ترجمہ درست ہوگا، لیکن اگر کوئی عورت خاتون جو پڑھے گی تو کیا ہوگا، اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا. یا تو اس کو ترجمہ بدلنا پڑے گا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیے اللہ کے نام سے شروع، مرد بھی پڑھے تو بھی درست ہے، عورت پڑھے تو بھی درست ہے، سبھی کے لیے. تو ایسے بہت سارے کمالات والا کنز الایمان یہ ہمیں عطا کرنے میں اور ہم تک پہنچانے میں صدر الشریعہ کا ہاتھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، سبحان اللہ. اور اتنا عظیم یہ ترجمہ عطا فرمایا اعلیٰ حضرت نے.
آپ غور کیجیے، یعنی اس کے بہت سارے کمالات ہیں. ترجمہ کنز الایمان کے جو محاسن ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس پر ہمارا ایک FGN چینل کا بڑا پیارا پروگرام بھی ہے. کنز الایمان کے حوالے سے کچھ ہے نا، مولانا عطا المصطفیٰ صاحب نے ماشاءاللہ یہ پروگرام ریکارڈ کنز کیا ہے. الایمان کی خصوصیات. کنز الایمان کی خصوصیات، یہ کئی ایپیسوڈ ماشاءاللہ اس پر ہوئے ہیں، آپ دیکھیے گا اس پروگرام کو بھی. اس میں بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، جب بعض آیات ایسی بھی اس میں بتائی گئی ہیں کہ جتنے حروف آیت کریمہ کے اندر ہے نا، اتنے ہی حروف اس کے ترجمے کے اندر ہے. سبحان اللہ. سیم ابجد کے حساب سے. ہاں، ابجد کے اعتبار سے جتنے حروف اس میں ہیں اتنے ہی اس میں بھی ہیں. اور بھی بہت سارے کمالات ہیں اس ترجمہ کنز الایمان کے. ایک بار آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی. کچھ ہمارے پاس آڈیوز بھی ہیں ناظرین کی، کچھ سوالات ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. جی السلام علیکم. علی بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی کتاب جو بہار شریعت کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی ماشاء اللہ، بہار شریعت کا بھی مختصر کچھ تعارف پیش بھی کیا تھا ندیم بھائی نے. مزید کچھ اس پر کچھ گفتگو. بہار شریعت اتنی جامع کتاب ہے علی بھائی. اس کو سب سے پہلے تو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم بنانے والی کتاب. ایسا ہی جو یہ چاہتا ہے نا کہ بلا مبالغہ کئی سو کتابوں کا خلاصہ کہہ لیں، یا ان سے وہ مسائل، جیسے آپ در مختار دیکھ لیں، ہے نا، رد المحتار وغیرہ دیکھ لیں، شامی دیکھ لیں، کئی کتابوں کے حوالے، کئی کتب حدیث سے نکالی ہوئی اس موضوع کے مطابق حدیث آپ کو بہار شریعت میں ملیں گی. اس میں کیا ہے، یہ مسئلے مسائل کے، اگر عوام کے لینگویج میں بولے تو مسئلے مسائل کی کتاب ہے نا. اس میں مسائل ہیں اور ابواب کے طور پر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. پہلے اس کے غالباً 17 حصوں میں یہ کتاب تھی، ابھی زیادہ حصوں میں تقریباً 20 حصے مکتبۃ المدینہ نے اس کے شائع کیے ہیں. نہیں، 17 تو وہ ہے جو مفتی امجد علی صاحب نے خود لکھے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں پھر جو ہے وہ لکھے گئے. تقریباً 20 ابھی جو ہے وہ حصے بہار شریعت میں موجود ہیں. اور اگر ہم اس سے ابواب پر اگر کلام کریں تو عقائد پر پورا پہلا باب موجود ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق میرے عقیدے کیا ہیں، انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، تو یہ کتاب العقائد سب سے پہلا اس کا باب ہے. اور آپ علی رحمہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو لکھا ہے. پھر مکتبۃ المدینہ نے جو حاشیہ نگاری کی وہ بھی بہت کمال کا ہے، کیونکہ بعض اصطلاحات ایسی جس کا سمجھنا اس وقت کی اردو اور ابھی کی اردو میں کافی آپ انتر دیکھیں گے، فرق دیکھیں گے. ایک دم گاڑھی اردو تھی، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کو جو ہے وہ، چونکہ ہماری اردو سے بہت زیادہ آشنائی نہیں، اس زمانے میں اردو ہی زیادہ بولی اور پڑھی جاتی تھی اسکولوں میں، اور فارسی بھی اس میں زیادہ تھی اردو میں. لیکن ابھی کیونکہ ہندی بھی اردو میں شامل ہے اور یہ ساری کے ساری ہمارا جو ہے وہ مکس اپ والا معاملہ ہے، مکسچر ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال جو ہے وہ حاشیہ نگاری وغیرہ جو دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے المدینۃ العلمیہ، اس نے بڑا شاندار کام کیا. بہرحال اس کے بعد پھر کتاب الصلاح ہے، طہارت کے پورے تفصیلی مسائل ہیں، نمازوں کے متعلق مسائل ہیں. پھر آگے آپ چلے جائیں تو معاملات ہیں، حضر و عباد کے معاملات ہیں. پھر جناب ایسے ایسے مسائل ہیں جو خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں، بزنس مین لوگوں کے لیے جو معاملات ہیں وہ اس میں ہیں. اچھا، زکوٰۃ کے متعلق، روزوں کے متعلق، حج کے متعلق، ارکان اسلام اگر دیکھیں تو یہ کمپلیٹ اس میں ہو جاتے ہیں. اور اس کے بالکل ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے وہ مسائل کو بیان کیا ہے. بلکہ اس میں ایک باب یہ بھی ہے نکاح کے متعلق، پھر طلاق کے متعلق. اگر یوں دیکھا جائے تو کوئی اور کتاب ایسی نہیں ملتی کہ جو اتنی اچھی اور آسان ہو اردو میں. تقریباً عربی میں تو سارے کے سارے مسائل یہ موجود ہیں، لیکن وہاں سے نکال کر مثالوں کے ذریعے آسان کر کے سمجھانا، یہ بہار شریعت کا بہت زبردست اسلوب ہے. ندیم بھائی کہ فتاویٰ کی کتاب آپ کو مل جائیں گی، جی، کسی نے سوال کیا اور اس کا جواب میں لکھ دیا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ فتویٰ سوال اور فتویٰ جواب والی صورت میں نہیں ہے، سوال جواب والی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فقہی جزیات لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت مشکل، ایک ٹاپک لے لیا تو اس پر مسائل کتنے ہیں، معلومات کی. یہ سوال جواب پھر بھی آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. دیکھا جائے تو کسی نے سوال آپ سے کیا، آپ نے جواب لکھ دیا، لیکن باقاعدہ پورے جو ہے نا اس پر صرف مسائل ہی مسائل لکھتے چلے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے یعنی اگر پڑھ لینا بندہ علی بھائی، جیسے کہ ایک قافلے میں ایک قافلہ گیا کہیں پر عاشقان رسول کا، دعوت اسلامی انڈیا کے کچھ اسلامی بھائیوں کا، ان دعوت اسلامی کے تحت وہ مدنی قافلہ سفر پر تھا. جب گئے ایک دیہات میں گئے مظفر بھائی، تو
وہاں پر ایک شخص بظاہر کوئی اس کا دینی حلیہ یا ایسا لگتا نہیں تھا کہ دینی فیلڈ سے وابستہ ہے، لیکن جب وہ حلقہ لگا نماز کے متعلق مسائل کا اور کچھ لوگ بیٹھے تھے تو مسائل کی یوں جواب دے رہا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ یار یہ مسائل اس کو کہاں سے بظاہر اس کا گیٹ اپ دیکھ کر لگے نہیں کہ یہ بندہ اتنی کتابیں پڑھا ہوا ہو. تو آخر پھر امیر قافلہ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے پاس کتاب ہے لیکن آپ تو ایسے ایسے مسائل بتا رہے ہو کہ یہ حکم ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بہار شریعت کو 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں. وہ بہار شریعت پڑھنے کے بعد ان کا عالم یہ ہے کہ نماز کا جو مسئلہ چاہے ان سے پوچھیے، آپ روزے کے متعلق مسائل پوچھیے، تو بندہ بھی حیران ہو جائے. اور بہار شریعت الحمدللہ اس میں وہ مسائل ہیں کہ عموماً آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی یہی تجربہ ہے کہ عموماً لوگ جو سوالات کرتے ہیں نا اس کے جوابات آپ کو بہار شریعت میں مل جائیں گے، چاہے معاملات کے ہو یا جناب عبادت کے ہو، آپ کو مل جائے گا. اسی لیے کوئی بھی دالفتہ اہل سنت جو ہے وہ اس کتاب سے خالی نہیں ہوتی. اور اگر مفتیان کرام بھی ہوں گے تو اس کا حوالہ کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آسان بھی ہے اور یہ مل جاتا ہے. اچھا پھر اصل کتاب کی طرف بھی پھر جو ہے وہ رجوع کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بہار شریعت میں دیکھو حوالہ ہے، وہاں پر بھی چلے جاؤ، مزید جو ہے وہ تفصیلات کی طرف بڑھ جاؤ. اور یہ بھی ایک اس میں آپ کمال دیکھیے گا ندیم بھائی، یہ اس کی جو ترتیب ہے سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی باب اگر قائم کیا ہے مفتی امجد علی صاحب نے، وضو کا ایک مثال باب قائم کیا تو صرف مسائل نہیں ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے احادیث بھی لکھی ہے نا. جی ہاں، کئی ساری احادیث اس کے ضمن میں، آیتیں بھی ہیں، پہلے آیات لکھی ہیں پھر احادیث لکھی ہیں پھر مسائل کی طرف آئے ہیں. اور یہ تقریباً ہر باب کے اندر نکاح کا اگر کوئی معاملہ ہے، نکاح کا باب قائم کیا ہے، باب النکاح، کتاب النکاح، تو اس میں پہلے آیات کریمہ ہے پھر احادیث کریمہ ہے اور اس کے بعد ان مسائل کو آپ کی کتاب میں لے کر پھر ایک حسن یہ بھی ہے علی بھائی، چونکہ اگر ہم کتب فقہ کو پڑھیں گے، ہدایات پڑھیں، دیگر کتاب پڑھیں، تو چونکہ یہ کتابوں کو لکھے کئی صدیاں کہہ لیجئے کہ گزر گئی ہے، تو ان کتابوں کا اسلوب یہ تھا کہ اس میں جو امام شافعی علیہ رحمہ کے اقوال ہیں ان کا جو یوں سمجھے کہ موقف وغیرہ ہے اس کو بھی نقل کیا جاتا ہے. پھر جناب اور بھی ائمہ ہیں، امام مالک علیہ رحمہ کا بھی اس میں موقف لکھا جاتا ہے، شیخین کریمین کا، صاحبین کا، ان کے بھی اقوال کو لکھا جاتا ہے. تو دلائل ہو رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اختلافات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مخصوص یوں سمجھ لی کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہی اس کو سمجھ پائے گا، وہی اس میں سے کیا ہم کو لینا ہے، احناف کے دلائل کیا ہے، اس کو کیسے واضح کرنا ہے، یہ علماء اور درس نظام سے جو منسلک ہیں وہی سمجھ پائیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے گویا کہ یہ کتاب جو لکھی تو آپ نے لکھا ہے شروعات میں کہ ہم نے اس میں اختلافی مسائل کو درج نہیں کیا ہے اس لیے کہ عوام جو ہے وہ آسانی تلاش کرتی ہے. تو عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں علماء کے لیے تو ہے ہی، لیکن عوام کے لیے بھی اتنا بڑا تحفہ یہ ہے کہ جو اردو سے آشنائی رکھتے ہیں نا اگر تھوڑی بہت بھی، تو اگر وہ بہار شریعت پڑھیں تو کئی مسائل کا حل ان کو اس میں الحمدللہ. اچھا ندیم بھائی، یہ اس وقت کی نا اردو بھی کتنے عروج پر تھی، اور اردو کا جو انداز، لوگوں کا لیول بھی اردو کا کتنا اچھا تھا کہ اگر آج کے دور کے جو لوگ ہیں جو اردو پڑھے لکھے، وہ اگر پڑھیں گے بہار شریعت ڈائریکٹ پڑھنے جائیں گے تو شاید ان کو تھوڑا پڑھنے سمجھنے میں پہلا حصہ تو اگر کھول لیا نا، اگر پہلا حصہ کھول لیا، چاہے وہ فتاوی رضویہ شریف کا ہو چاہے یہ ہو، اگر کوئی ذوق شوق بھی اگر رکھے نا تو اس کی بھی پڑھنے کی ترکیب ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پہلا باب اگر آپ نے اٹھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تغیر و تبدل سے پاک ہے. تو یہ کہ کیا تغیر کیا تبدل، وہ گھومتا رہے گا کہ یار یہ کون سی نئی آئٹم ہے، کون سی نئی بات ہے. تو یہ جو عقائد کا باب ہے اگر اس کو اٹھا لیا تو پھر شاید سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آسان لیں، آپ طہارت سے شروع کریں، اس کے بعد میں پھر کسی عالم دین کے پاس میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو اعلیٰ حضرت نے جو اس کی تعریف بیان کی کہ عرصے سے اس کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی آسان سلیس زبان میں جو ہے نا وہ مسائل جو ہے پائیں، تو ماشاءاللہ یہ لکھی. یعنی اس دور کی اردو اتنی اچھی تھی لوگوں کی کہ بہار شریعت کو آسان اور لوگوں کے سمجھنے عام فہم جو ہے کتاب جو ہے قرار دیا گیا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تعریف کی. جی الحمدللہ. کچھ ابواب کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جب لکھے تھے تو اعلیٰ حضرت کی نظروں سے گزرے تو اعلیٰ حضرت نے تعریف کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کتاب کی. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. اسی اگر کتاب کے تعارف پر اور اس کتاب کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو پورا ایک باب ہو سکتا ہے. مزید بھی انشاءاللہ ہم ناظرین کے سوالات لیں گے. اس سے پہلے آئیے صدر شریعہ کی شان میں کلام کے کچھ اشعار ہمارے حنیف بھائی سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی جو مزید فرمائشیں ہیں جو کلام ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے اور صدر شریعہ کی صحت میں مزید باتیں کریں گے. جی فیضان لا زوال ہے
صدر الشریعہ کا فیضان لازوال ہے، صدر الشریعہ کا کردار با کمال ہے، صدر الشریعہ کا کردار با کمال ہے، صدر الشریعہ کا امت کو دی بہار شریعت کی تازگی، امت کو دی بہار شریعت کی تازگی، احسان یہ بے مثال ہے، صدر الشریعہ کا احسان یہ بے مثال ہے، صدر الشریعہ کا عظمت کی ایک کتاب ہے ان کی حیات پاک، عظمت کی ایک کتاب ہے ان کی حیات پاک، ہر پہلو خوش جمال ہے، صدر الشریعہ کا ہر پہلو خوش جمال ہے، صدر الشریعہ کا کردار با کمال ہے، صدر الشریعہ جو ہے وہی نظر وہی دینی تڑپ وہی، جو ہے وہی نظر وہی دینی تڑپ وہی، عکس رضا کمال ہے، صدر الشریعہ کا عکس رضا کمال ہے، صدر الشریعہ کا سوچا انہیں فریدی تو روشن ہوا دماغ، سوچا انہیں فریدی تو روشن ہوا دماغ، مثل قمر خیال ہے، صدر الشریعہ کا مثل قمر خیال ہے، صدر الشریعہ کا فیضان لازوال ہے، صدر الشریعہ کا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کلام میں ایک شعر اور بھی بڑا پیارا ہے، نسل امجدی میں وہی رنگ و بو فن، تازہ گلے عیا ہے صدر الشریعہ کا۔ یہ میں نے ان کے دیکھا، ان کے شہزادگان جو ہیں ابھی جو باحیات ہیں، حضور مودی سے کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہ علیہ، اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، 90 سے زیادہ تقریباً 92 ایئرس آپ کی عمر مبارک ہے، اور علمی کمال بے مثال ہے، اور آپ کے دیگر بھی جو شہزادگان ہوئے ہیں، علامہ رضا المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، دیگر بھی ہوئے ہیں، آپ کی جو صاحبزادی ہیں
وہ بھی اس وقت غالباً باحیات ہیں، اور وہ بھی بہت بڑی عالمہ مفتیہ ہیں، اور جو مدرسہ چلتا ہے آپ کا گھوسی میں عورتوں کا، تو اس کی بھی شاید غالباً آپ صدر المدرسہ ہیں، اور اس طرح مطلب تو آپ کے جو شہزادگان ہوئے ہیں، جو آپ کی شہزادیاں ہوئی ہیں یا ہیں ابھی بھی اس وقت ماشاءاللہ، ہر ایک کا اپنا علم و فن کا ایک سمجھے کہ بڑا مقام ہے، اللہ پاک ان کا فیضان ہم بلکہ سب کو نصیب جو ان کا فرمائے۔ فیضان الحمدللہ ایسی نسلوں میں چل رہا ہے کہ آج ان کے جو جی ایک نبیر ہے، ان کے نواسے صدر الشریعہ کے نواسے مفتی محمود اختر صاحب الحمدللہ، یہ بمبئی کے اور مہاراشٹر کے چیف مفتی ہے یہاں کے، اچھا، قاضی ہیں، اور یہ ان کے نواسے انہی کے اس میں آتے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کا حضور صدر الشریعہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اچھا، بار بار اس منقبت کے اندر میں ندیم بھائی آپ نے سنا ہوگا صدر الشریعہ کا، تو جو صدر الشریعہ جو آپ کا لقب ہے کیسے ملا اور کس نے یہ آپ کو لقب سبحان دیا؟ اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اگر ہم بات کریں علی بھائی لقب کی، تو ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، دو طریقے ہیں۔ جی اگر کسی شخص کے کام کو دیکھتے ہوئے اگر عوام کوئی لقب دے دیتی ہے تو وہ تو عام ہی ہے ٹھیک ہے، کہ چلیں یار، اس سے جو نیچے والے لوگ ہیں انہوں نے تو تعریف ہی کرنی ہے، حضرت بڑے پیارے ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں۔ اور ابھی جو القابات کا معیار ہے وہ تقریباً یہ والا زیادہ ہے، ایک بار وہ دمشق چل گئے تو مقرر دمشق ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو القابات کا معیار اس زمانے میں تو کچھ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اسی طرح کا کچھ نہ کچھ معیار ہوتا ہے، لیکن صدر الشریعہ لقب مفتی محمد امجد علی اعظمی کو جو ملا ہے نا، وہ کسی ایسی شخصیت نے نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جانتے ہوں گے نا، شریعت کا یوں سمجھے کہ صدر سینہ بولتے ہیں سینے کو، تو یہ جو درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سینہ ہے ہمارا انسانی جسم میں، اس کی حیثیت کیسی ہے، وہ بڑی عام ہے۔ بہت ہے، تو یوں سمجھیے کہ شریعت کا یہ وہ والا حصہ ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ شریعت کو انہوں نے اتنے اچھے سے سمجھا ہے، اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھا ہے، اور سمجھنے والے تو اس دور میں بہت تھے، لیکن جس نے زیادہ سمجھا، زیادہ اچھے سے گہرائی تک اترے ہیں، وہ صدر الشریعہ ہے، یعنی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے پورا جو ہے وہ ایک بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا۔ سبحان اللہ۔ تفقہ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ جتنے موجودین ہیں ان سب میں زیادہ کس میں ہے؟ محمد امجد علی صاحب میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتاء سنائے کرتے ہیں، کہیں سے سوال آتا ہے وہ سناتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چکی ہے۔ جس طرح سے یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت جوابات دے رہے ہوتے ہیں، کئی کتابوں سے آپ حوالے دے رہے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی طرز کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے ماخذ کیا ہیں، کہاں سے اعلیٰ حضرت جوابات دیتے ہیں، کتنے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کے سامنے کسی چیز کی اگر یوں سمجھے کہ کسی ٹاپک پر گفتگو کروں اور 5-6 حوالے میں دے دوں اور میں تقریباً یوں سمجھے کہ اس کو دہراتا رہوں، دیتا رہوں، فلاں کتاب، فلاں مصنف، وہ جزیہ، یہ جزیہ، تو آپ بھی میری طبیعت سے واقف ہو جائیں گے کہ ان کی طرز یہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو طرز ہے وہ یوں سمجھیے کہ موجودین میں سب سے زیادہ جس نے سمجھی ہو وہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ ہے۔ سبحان اللہ، تو گویا کہ ساری کی ساری طرز سمجھ چکے تھے، تو جو سمجھنے کی صلاحیت و قوت تھی وہ آپ میں دوسروں سے زیادہ تھی، بدرجہ عتم تھی۔ تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں رہ کر آپ نے تفقہ کا جو ایک مادہ ہے وہ آپ کا زیادہ ہوا، اور صدر الشریعہ کا لقب بھی پھر آپ نے پانے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو اتنا کچھ عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس مزید ہے ناظرین کی طرف سے، آئیے اس کو بھی شامل کرتے ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے اسلائی میں۔ جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ علی بھائی، میں رفیع اندھیری سے، میرا آپ سے سوال ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت تو بار بار سنتے ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے ماشاءاللہ، کہ کئی مرتبہ ہم بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یعنی جمعہ کے اندر بھی بعض اوقات ابھی جیسے ذوالحجہ آنے والا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بھی بیانات ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر بیانات ہوں گے، پھر محرم میں جو ہے سیدنا
امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کی سیرت بیان ہوگی، تو پھر اسی طرح ہر مہینے کچھ نہ کچھ جو ہے بزرگان دین کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ آج ہم حضور صدر الشریعہ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کی سیرت کو بیان کرنے اور سننے کے بعد ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ مظفر بھائی؟ بالکل، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قوم جو ہے نا اپنے اسلاف کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ان کو یاد کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ آج ہمارا ماضی جو ہے اتنا روشن ہے، ہمارے جو اسلاف ہوئے ہیں، آج ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں جو ہے نا ایک کمپیریزن بھی ملتا ہے، ایک آئیڈیل ہمیں کرنا کیا تھا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی سمجھایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلمان تو نے کچھ سوچا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یعنی یہ اسلاف کے واقعات جب ہم سنتے ہیں نا کہ ایسے بھی ہمارے علماء ہوئے ہیں، ایسے بزرگ ہوئے ہیں، ایسے اسلاف ہوئے ہیں، پھر صحابہ کرام ایسے تھے، ائمہ مجتہدین ایسے تھے، مفسرین ایسے تھے، تو یہ بندہ آج اپنی زندگی کو اس کو ایک کمپیئر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری۔ اور نمازیں ابھی جیسے صدر الشریعہ کا جدول جو ہے بیان کیا جا رہا تھا کہ اتنی علم دین جو ہے مصروفیت، مختصر سا آرام، اور آج ہمارا کیا حال ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور جو فرض نماز کا وقت آ رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے تو بندہ جو ہے سویا رہ جا رہا ہے، اور اس طرح سے غفلت میں گزار رہا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا کوئی حاصل نہیں۔ یعنی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں زندگی گزارنے والے، ایک درست مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ایک غلط مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جو اچھے مقصد کو لے کر چل رہے ہیں، جیسے صدر الشریعہ علیہ رحمہ۔ اچھا، ان کی زندگی دیکھتے ہوئے جو بہار شریعت اتنا زبردست تحفہ ملا، یہ یک بارگی میں آپ نے، یا فرصت تھی بہت آپ کو کچھ سال یا کچھ مہینے کنٹینیو لکھ کر نہیں، بلکہ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر، رمضان کے مہینے میں چھٹیاں مل رہی ہیں تو اس میں تھوڑا آپ نے لکھا، ایسے کر کر کے بہت سال بعد تقریباً 27 سال کے عرصے میں جو ہے نا یہ جمع ہوتے ہوئے اتنی بڑی کتاب جو ہے پہنچی ہے، چونکہ مختصر نہیں لکھی گئی، تھوڑا تھوڑا وقفے میں لکھی گئی، اس لیے اتنا عرصہ بڑھ گیا۔ اور پھر آپ کو جو واقعات پیش آئے، آپ کو جو مطلب جو آپ کو صدمات ہوئے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، کئیوں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا بھی آخری وقت آیا، تو تب تک آپ ہے نا 17 حصے تک، اور آپ کا کام کا انداز ایسا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کام کا سلو معاملہ تھا کہ بھائی کمپلیشن جو ہے نہیں ہوا کچھ کاموں کا، تو یہ تقدیر کا معاملہ کیسا ہے، ہماری عمر کا معاملہ کیسا، ہمیں چاہیے کہ اپنی فضولیات دور کر کے نا ہم کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کہ یہ اتنا مقصد والے کام کرنے والے، لیکن تقدیر کا معاملہ ہوا تو آپ 17 ابواب تک پہنچے، پھر آپ نے یہ کیا کہ میں وصیت کرتا ہوں کاش یہ 3 ابواب اور ہو جاتے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جب کتاب مکمل ہو جاتی نا، اس کے 20 ابواب مکمل ہوتے، تو آپ آگے جو ہے نا طریقت پر بھی کوئی کتاب لکھنے والے تھے، تو وہ بھی کتاب اگر حاصل ہوتی، اسی طرح اور بھی بزرگان دین ہوئے ہیں۔ آپ کے ہی مریدوں میں سے ایک بڑے جو ہے مفتی جو ہے الحمدللہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ شرح بخاری لکھی، نزہۃ القاری، کئی جلدوں پر مشتمل، جس میں آپ کا کافی اعزاز بھی کیا گیا۔ تو آپ جو ہے آپ کا بھی تقریباً 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، یہ لکھنے کے بعد آپ کا بھی یہ انداز تھا کہ سیرت پر آپ کتاب لکھنے والے تھے، لیکن یہ وقت نہیں ملا، زندگی جو ہے آگے اتنا مہلت نہیں ملی، اور مطلب جو کام یعنی ایک موت کا جیسے ہے نا کہ بھائی ایک شٹر، ایک چیز بند ہونی ہے، ایک لائٹ کٹ ہونی ہے، تو یہ بیچ میں کہیں بھی آ کے جہاں ہمارا وقت ہوگا نا وہ ایسے ہی روح نکال لی جائے گی، تو اس سے پہلے بندے کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے اس کو ادا کرنے کے لیے۔ تو ان کی سیرت پڑھنے کا، سن کر پڑھ کر ہمیں بھی کچھ جذبہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی نا غفلت سے بیدار ہوں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، اور جس طرح آج جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ جو اگر ذہنیت جس کی اچھی ہے، جس کی ذہانت جس کے پاس ہے، حافظہ اچھا ہے، بریلینٹ ہے، یہ مائنڈڈ ہے،
تو ہر ایک کی سوچ ہوتی کہ اس کو ہے نا مجھے ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, میرا بچہ بہت اچھا ذہین ہے. اچھا جو کن ذہن ہوتا ہے تو پھر بولتے ہیں یہ دنیاوی پڑھائی نہیں پڑھ پائے گا تو اس کو مدرسے کی طرف بھیج دیتے ہیں, اس کو دیگر کاموں میں لگا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے اسلاف جو ہے ذہین طلباء کو لے کر جو ہے کہ بھائی وہ اگر ذہین کوئی طالب علم کو ہم مدرسے جامعہ میں بھیجیں گے, بھلے آپ دنیاوی تعلیم بھی دلائیں, ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ میں دلائیں, لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ذہین جو افراد آگے بڑھیں گے نا تو بہت اچھے عالم بن کر وہ معاشرے کی خدمت کرتے نظر آئیں گے. حضور صدر شریعہ کی زندگی جو آپ نے ماشاءاللہ بیان کی کہ کس انداز سے گزاری, اور یعنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب لکھتے لکھتے ہی سمجھے کہ دنیا سے چلے گئے. یعنی آپ کا نیت یہ تھی کہ 20 میں جو نا ابواب مکمل کروں, لیکن 17 تک ہی مکمل ہو پائے. تو وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یعنی اس انداز کے ساتھ بندہ زندگی کو گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی کو وقف کر دے. سبحان اللہ. جان دی ہوئی اسی کی تھی, یعنی اللہ کی راہ میں اگر میں نے جان بھی دے دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ ہے. سبحان اللہ. نمازوں کا جو ذکر کر رہے تھے نا ابھی کی, ہمیں ان کی سیرت سے نماز کا درس لینا چاہیے. جی جی. نماز کا اتنا زبردست جو ہے وہ آپ کا ذوق شوق تھا علی بھائی. اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے ایک وقت گزارا, تو اس وقت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں تھے. معاملہ یہ تھا کہ آپ شدید جو ہے وہ بیمار ہوئے, یہاں تک کہ گشی طاری ہو گئی, بے ہوشی کے عالم میں آپ چلے گئے. ظہر سے عصر تک کا جو سارا جو ایک سلسلہ تھا, اس کے بعد بھی غشی کا جو ہے وہ معاملہ رہا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوئے, یعنی جب آپ غشی سے باہر آئے, تو آپ چونکہ ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو چکی تھی, عصر کا وقت لگ چکا تھا, تو آپ اٹھے تو بڑے آپ جو ہے وہ آپ رونے لگے, اور ایک عجیب آپ کی کیفیت پیدا ہو گئی. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھے تو پوچھا کہ حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ چونکہ آپ غشی کی حالت میں تھے, بے ہوشی کے عالم میں تھے, اور پورے وقت کو گویا کہ آپ کی غشی نے گھیرا ہوا تھا. تو نماز کے متعلق تو کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے, قضا ہے, ادا کرنے ہوں گے, لیکن اس کا جو گناہ ہے اس کا گناہ آپ کے ذمے نہیں ہے, نہ اس کا مواخذہ ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز سے کتنی پیاری محبت ہے علی بھائی, اس کا اندازہ لگائیں. آپ فرماتے ہیں آپ مواخذے کی بات کر رہے ہیں, وقت مقررہ پر دربار الہی کی ایک حاضری سے محروم رہا ہوں. حاضری اصل ہوتی ہے. وہ بولتے ہیں نا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا, جو حکم ہے اس پہ عمل ہو جائے گا, لیکن روح نماز تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میں اپنے محبوب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا رب ہے, میں اس سے محو گفتگو ہونے کے لیے جا رہا ہوں. یہ والی جب کیفیات ہوتی نا, تو پھر نہ مجبوریاں دکھائی دیتی ہیں, نہ پھر کوئی پرابلم دکھائی دیتی ہے, نہ مرض جو ہے وہ سبب بن رہا ہوتا ہے. بلکہ جماعت کے بھی آپ ایسے پابند تھے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ اپنے دولت خانے سے قریب میں ہی مسجد تھی, لیکن پھر بعد میں آپ قادری منزل میں جب آپ شفٹ ہوئے تو وہاں سے مسجدیں دور تھی. 2 مسجدیں تھی, بازار والی مسجد تھی اور ایک نوا کی مسجد کہلاتی تھی, دونوں دور دور تھی. لیکن چونکہ بازار والی مسجد کے راستے میں نالیوں وغیرہ کا جو ہے وہ معاملہ زیادہ تھا, تو نوا والی جو مسجد تھی اس وقت میں, ہو سکتا اب بھی ہو, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن آپ نے پھر نماز کے لیے اس کو جو ہے وہ اختیار کیا. اور جماعت کے اتنے پابند تھے علی بھائی کہ کبھی اگر مؤذن, یعنی آپ اذان کے وقت میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں, مؤذن کبھی وہاں پر نہ ہوتا تو آپ اذان بھی دیتے, اور یوں جماعت کے ساتھ میں جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اذان تو کیا ہے, وہ آخری جماعت کا ٹائم دیکھتے 2 منٹ باقی ہے, اب پہنچ جانا ہے. یا پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھلی امام صاحب نے, جیسے فور ایگزامپل 9 بجے جماعت ہے, تو امام صاحب نماز کب ختم کرتے ہیں, 9:10 پہ, تو ان کو آخری رکعت میں پہنچنا ہوتا ہے. 3 اپنی فٹافٹ پڑھ کے نکل جائیں گے, فرض پڑھ کے باہر, مطلب 3 منٹ کی ان کی نمازیں ہوتی. یہ نمازیوں کی ہمارے نمازوں کے حوالے سے ہماری کیفیات ہے, اور وہ اذان سے پہلے اذان کے وقت میں مسجد پہنچ جا رہے ہیں. اچھا, چونکہ پھر یہاں پر کیفیات ایسی تھی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی کہ بنائی آپ کی کمزور ہو چکی تھی, لیکن جماعت کے پھر بھی پابند تھے. فجر کے وقت میں بھی آپ جو ہے وہ نماز کے لیے نکلتے جاتے. ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ آپ جا رہے تھے راستے سے, تو پانی کا جو کنواں تھا اس کے اوپر آپ چڑھ گئے, قریب تھا کہ آپ گر جاتے پانی کے کنویں میں. فوراً ایک عورت نے جو ہے وہ صدا دی, ارے او مولوی صاحب آگے دیکھو کنواں ہے,
گر جاؤ گے، تو فوراً آپ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کنویں سے اتر کے اپنے راستے پر جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں۔ بینائی کمزور ہو جانے کے بعد بھی صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا جو ہے وہ مسجد سے محبت، مسجد کا داخلہ کتنا آپ ضروری سمجھتے تھے، جماعت کی کس قدر پابندی تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے متعلق دیکھ لیں کہ آپ رمضان مبارک میں ایک وقت ایسا تھا کہ شدید بیمار تھے، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے روزہ رکھا۔ بعض اوقات رخصتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن علی بھائی بس ان کے اندر جو چیزیں تھیں نا وہ عبادت سے محبت تھی، اللہ پاک سے محبت تھی۔ یہ والی جب چیزیں ہوتی، کیفیات ہوتی، تو بندہ عبادت کی طرف جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نہ صرف کتابوں کے مصنف تھے، نہ صرف آپ عالم تھے، بلکہ آپ عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، اور ماشاءاللہ یہ ساری کی ساری صفات ایک صدر الشریعہ میں یوں سمجھے کہ ایک دم جو یہ جمع تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ من تو صحیح بتاؤ میرا بھی کر رہا ہے کہ اور گفتگو کریں ان کی سیرت پر، لیکن چونکہ وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ مزید ہم ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بھی ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ مزید آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے، بہت ساری کتابیں، یعنی بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ رسالے کا نام ہے تذکرہ صدر الشریعہ، اس کو آپ لیں، پڑھیں، انشاءاللہ ان کی سیرت پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آج کے اس ٹاپک سے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے حصہ حاصل کرنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں و پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک سے فسادات کو دور فرما، ہمارے ملک کو بد نظروں کی بد نظری اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو